اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامل کامل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے تھمبنیل پر پڑھ لیا ہوگا کہ ایک بہترین طاقتور جن ہے جو کہ اسے حاضر کرنا میری نظروں میں تو بہت آسان ہے، اور اس کا نام ہے شمع علونی۔ شمع علونی ایک ایسا جن ہے جو کہ بہت ہی بزرگ ہستی والا ہے، اور آج جو یہ میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کریں یہ بالکل اصل ہے۔ اور آج سے تقریباً کوئی 16-17 سال پہلے میں نے ایک بک میں یہ چلا لیا تھا، تسخیر الارواح، منصور صدیقی صاحب اس کے رائٹر ہیں، اور انہوں نے اس کی افادیت لکھتے ہوئے بہت ساری مثالیں دی تھی، لیکن اگر میں مثالیں دینا شروع کر دوں گا تو یہ بہت ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ رہا، بہت اچھا ایکسپیریمنٹ رہا۔ آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے یہ جو وظیفہ تھا اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا، اور اس کو میں نے بالکل صحیح جانا۔ شمع علونی ایک بزرگ جن ہے جو کہ صرف جائز کام کرتا ہے، نجائز بالکل نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ اس کی تسخیر کے لیے چلا کشی کریں گے وہ اس سے کبھی بھی نجائز کام نہیں لے سکیں گے۔ جس دن اس بزرگ جن کو، شمع علونی کو، اگر آپ نے کہہ دیا کہ فلاں نجائز کام ہے وہ کر دیں، تو وہ پوری کی پوری جماعت لے کے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ کبھی زندگی میں آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ میں بتا دوں کہ چلے کے دوران کوئی ڈر اور خوف نہیں آتا، بلکہ سامنے جو منظر آتے ہیں عامل کے، وہ بڑے حسین و جمیل خوبصورت منظر آتے ہیں، بہت خوبصورت منظر آتے ہیں، جنت نما۔ آپ ایسے محسوس ہوگا کہ میں جنت میں بیٹھا ہوں، اور جنت کے جو منظر ہیں وہ سامنے آپ کے چل رہے ہیں، خوبصورت بھی، خوابیں بھی آپ کو بہت اچھی آئیں گی۔ اس چلے میں نہ تو ڈر ہے اور نہ خوف ہے۔ اس کا میں جو پڑھائی ہے وہ بڑی آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا پڑھائی ہے اور اتنی آسان پڑھائی۔ جی بالکل اس کی آسان پڑھائی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ عجب یا شمع علونی بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عجب یا شمع علونی بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اتنا آسان ہے، آپ اندازہ کریں کہ کتنا آسان ہوگا۔ یہ ہر بندہ جو شوق رکھتا ہے عملیات کا، چلا کشی کا، یہ بالکل بآسانی عبارت یاد کر سکتا ہے، بلکہ 1 منٹ میں یاد ہو جاتا ہے۔ عجب یا شمع علونی بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی ٹوٹل تعداد 3125 مرتبہ آپ نے اس کو ورد میں لانا ہے۔ آئیے میں اس کا آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں کہ اس کو آپ نے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، عامل کو کیا کیا تیاری چاہیے، عامل کو کیا کھانا پینا چاہیے، اور یہ کس طرح چلا ہوگا۔ جی چلا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے میں ہر ویڈیوز میں زیادہ تر یہی کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی چلا کشی کریں تسخیر کا، یعنی جنات کو تسخیر کرنے کے لیے، تو آپ کا کمرہ الگ تھلگ ہونا چاہیے، بالکل الگ تھلگ کمرہ ہونا چاہیے، جس کمرے میں دوسرا شخص کوئی اس وقت تک نہ جائے جب تک آپ چلے میں کامیاب نہیں اٹھتے۔ 9 چندی جمعرات آنے والی ہوتی ہے۔ 9 چندی جمعرات کو اس لیے پریفر کیا جاتا ہے عملیات میں کہ وہ نحوستوں سے پاک ہوتی ہے، اور چاند کی جو شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں وہ صاد ہوتی ہیں، یعنی کہ پاک صاف ہوتی ہیں نحوستوں سے۔ تو اسی لیے 9 چندی جمعرات کو زیادہ تر عاملین یہ بات تلقین کرتے ہیں کہ آپ 9 چندی جمعرات کو اس کا انعقاد کریں۔ آپ نے جب 9 چندی جمعرات کو اس چلے پہ بیٹھنا ہے تو اس سے پہلے آپ کی تیاری کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کمرہ جو الگ تھلگ آپ نے لیا ہے وہ پاک صاف اسے کر لیں، اسے اچھی طرح اگربتیوں کی دھونی دے لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے اس کے لیے ایک اچھی سی تسبیح لے لیں، چاہے 100 والی لے لیں تو چاہے آپ لے لیں 1000 والی یا 500 والی۔ پھر اس کے بعد جو جائے نماز ہے وہ سفید رنگ کی ہوگی، اور اس میں سلائی نہ ہو، یعنی سلی بھی نہ ہو۔ آپ سفید موٹا سارا کپڑا بھی نیچے رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی جائے نماز ہے۔ اور آپ نے احرام باندھنا ہے، اس میں احرام جیسے کہ ہم عمرہ پر اور حج پہ جاتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کر یہ چلا آپ سر انجام دیں گے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ
چلا جس جگہ پہ آپ کر رہے ہیں اگر کچی جگہ ہے تو آپ چھری سے حصار لگا لیں، اگر کچی نہیں ہے فرش ہے تو آپ کوئلے کو دم کر کے 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ حصار لگا لیں اور حصار کے اندر بیٹھ کے آپ یہ وظیفہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے ختم ہو اسے 7 مقام سے اسی طریقے سے آپ پڑھ کے 7 مقام سے کاٹ کے آپ باہر آ جائیں، اگر وہیں سو جائیں تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ عامل کو چاہیے کہ جب بھی چلا کشی کرے تو اسی کمرے کے اندر سوئے اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ اس میں عامل کا پاک صاف رہنا بہت ضروری ہے، اور دن میں وہ زیادہ تر خوشبو والی چیزیں استعمال، کھانے میں زیادہ اپنے منہ میں خوشبو رکھے، جیسے سبز الائچی ہوتی ہے، جیسے کہ پان وغیرہ وہ کثرت سے کھائے۔ اگر وہ پان کی عادت اسے نہیں ہے تو وہ خوشبودار جو چیزیں ہوتی ہیں، سونف ہو گئی اور سبز الائچی ہوگی، وہ اپنے منہ میں رکھے، تو یہ جو ان سے ہے شمالونی جن بہت جلد آپ کو حاضری دینے والا ہے۔ اب وظیفہ جب آپ نے پہلے دن کا، آج میں طریقہ بتاتا ہوں کہ پہلے دن جیسے ہی آپ وظیفے پہ بیٹھیں گے تو آپ نے شمع علونی کی جو عبارت ہے وہ 3125 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3125 مرتبہ یہ عبارت پڑھنی ہے، اور قبلہ کی طرف اپنا منہ رکھیں آپ، اور کوشش کریں کہ وہاں پر بہترین قسم کی کوئی اگر بتی ہو تو وہ جلا لیں تو بہت اچھا ہے۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ عامل کے گوش گزار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ کوئی بھی چلا اگر آپ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ہم حاضری نہیں ہوتی، اتنا عرصہ ہو گیا حاضری نہیں ہو رہی، تو اس میں اپنی غلطی ڈھونڈا کریں، استاد کی غلطی نہیں۔ استاد تو آپ کو بہترین طریقے سے سمجھا رہا ہے، لیکن اس میں آپ کی اپنی غلطی ہوگی کہ آپ نے کوئی بد پرہیزی تو نہیں کی، کیا آپ نے کھانے پینے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ جلالی جمالی پرہیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انڈا، مچھلی، گوشت، دہی، بدبودار چیزیں، ایون کہ جو نمک بھی ہے وہ بڑا مائنر قسم کا استعمال کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو سی ہوتے ہیں وہ استاد آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اور جناب پہلے دن آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے حصار کے اندر 2 رکعت نماز نفل کامیابی عمل کے پڑھنے ہیں، اور یہاں پہ میں سختی سے تلقین کر دوں کہ ہر رکعت کے بعد آپ نے سورہ نصر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں گے، پھر پہلی میں 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر دوسری میں سورہ نصر آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لی، پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگ لی، اور اول آخر درود شریف پڑھ کے 11 مرتبہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ عجب یا شمالونی بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے 3125 مرتبہ اس کی تعداد مکمل کر کے پھر آپ درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے، اور اپنی جو نظر ہے وہ سامنے دیوار پہ رکھیں تاکہ شمع علونی نے بالکل آپ کے سامنے آنا ہے، اور یہ بہت بڑی بزرگ ہستی ہے، اور وہ جب آپ کے سامنے آ جائے، کہا تو 21 دن کا گیا ہے، اگر 21 دن میں حاضری نہیں ہوتی تو آپ اگلے 21 دن بھی کر سکتے ہیں، اور عورتیں تو 21 دن کا ہی کرتی ہیں، لیکن جو میرے شاگرد ہیں میں ان کو پریکٹس اس طرح کی کرواتا ہوں کہ تاکہ 21 دن میں حاضری ہو جائے ان کی۔ اور شمع علونی آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ اگر آپ کی پڑھائی پوری نہیں ہوئی، یعنی 3125 مرتبہ اگر نہیں ہوئی، تو آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو رکنے کا کہیں اور اپنی پڑھائی پوری کریں، اور پوری کرنے کے بعد آپ اسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی اسے کہہ سکتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ آپ سے پوچھے گا جی آپ نے مجھے بلایا ہے، تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ جی میں دنیا داری کے بے شمار کام رکھتا ہوں اور میں دنیا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اور دنیا کے کام آپ کے ذریعے سے لینا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو مجھے بتا دیں کہ کتنی سپیڈ سے آپ کام کریں گے، اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے آنے کا طریقہ کیا ہے۔ شمع علونی بذات خود بڑے پیار سے، محبت سے آپ کو جناب بتائے گا کہ میں اس طرح حاضر ہوا کروں گا جب مجھے آپ بلایا کرو گے۔ تو اتنی سی بات ہے، زیادہ لمبے چوڑے کال قرار نہیں کرتے، جسٹ آنے کا پوچھنا ہے اور سلام دعا ہونی اور خیریت معلوم کرنی ہے۔ اس چلے میں نہ تو کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، بالکل خوف نہیں ہے۔ اور بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ استادی شاگردی میرے ساتھ کرتے ہیں تو میں مکمل طور پہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ تھا شمع علونی کا جو بہترین چلا تھا
میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں بہت سارے معاملات اور بھی ہوتے ہیں، وہ استاد سے آپ کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے جنہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ میرے شاگرد ہیں، جو لوگ کرنا چاہیں گے، میں بالکل ان کو کروانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ شمع علومی جن کے میں بھی کہ یوٹیوب پہ وظیفے ہوں، لیکن جس طرح کا میں نے سمجھایا ہے ابھی تک کوئی یوٹیوب پہ کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔